बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 18 जून इतवार का दिन सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में बफज़ल खुदा एक दफ़ा फिर से हाज़िर है। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, उम्मीद है बड़े खुश होंगे कि सारा दिन रेस्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स को तो वैसे भी मोस्टली छुट्टियां हो चुकी हैं समर वेकेशंस की, वो तो ऑलरेडी छुट्टियों पे हैं, रेस्ट पे हैं। बहरहाल सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन को भी छुट्टी के दिन बड़ी खुशी होती है। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों अपनी फैमिली और ख़ानदान अहले ख़ानदान के साथ खुश भी हों और महफूज भी। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ की सैर करते हुए और आँख पलटते हुए तारीख़ के हम पहुँचे हुए हैं 18वीं सदी के आखिर में, यानी 1790 के बाद की दहाई में। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के माशी हालात क्या थे, सियासी हालात क्या थे और माशरती हालात क्या थे। ये तीनों, सियासी, माशरती और मुआशी, ये तीनों हालात पे नज़र डालते हुए हम आहिस्तगी से स्लोली बट ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और पिछले प्रोग्रामों, मेरा ख्याल है कि या दो प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया था कि दूसरा गवर्नर जनरल, जिसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू भी हो चुकी है, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने अपनी ज़ाती वजूह की बिना पर 1793 में रिज़ाइन कर दिया गवर्नर जनरलशिप के ओहदे से हिंदुस्तान से। और उधर इंग्लैंड के बादशाह को जब ये इस्तीफ़ा मिला तो वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। उसके जहन में पाइपलाइन में कोई दूसरा बंदा था नहीं जो हिंदुस्तान को, इसकी सरजमीन को, इसके जियोग्राफिकल मामलात को, पॉलिटिकल मामलात को और फाइनेंशियल मामलात को समझता हो। वो उसके जहन में नहीं था। सो फौरी तौर पर उसने एक मीटिंग कॉल की उन लोगों की, बादशाह सलामत ने, इंग्लैंड में, कि अब क्या करें। उन तमाम के मुश्तरका मशवरे के बाद हिंदुस्तान में ऑलरेडी मौजूद एक सिविल ऑफिसर को ये चार्ज देने का फैसला किया गया। ये शख्सियत जो जिसका फौज से, जंगों से, लड़ाइयों से ना तो कोई ताल्लुक था और ना ही कोई तजर्बा था, बल्कि वो सर से पांव तक सरापा अमन का ख़्वाहां था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से खेलना नहीं चाहता था। वो लाइव एंड लेट लाइव की पॉलिसी पर चलना चाहता था, यानी जियो और जीने दो। उसने, पहले तो बता दूं कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था सर जॉन शोर। याद रखें, क्या? सर जॉन शोर। ये तीसरा बंदा था, सिविल ब्यूरोक्रेसी का एक सीनियर ऑफिसर। इसको चार्ज दे दिया गया हिंदुस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल का। और इसकी मिजाज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो सुलहजू और अमन पसंद आदमी था, जंगों से भागता था, कत्लो गारत गरी से दूर रहना चाहता था। उसने बादशाह सलामत को फौरी तौर पर एक ख़त लिखा, मरासला जारी किया। जब इसको नोटिफिकेशन मिला, ऑर्डर मिला इंग्लैंड के बादशाह की तरफ से, तो इसने जवाबी ख़त लिखा। इसने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है बादशाह सलामत कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों की बराह रास्त, बिल वास्ता या बिला वास्ता हुकूमतें कायम हैं, उन सब को एक मरासला जारी किया जाए, एक सर्कुलर जारी किया जाए और उनको हुक्म दिया जाए कि वो किसी भी रियासत के ख़िलाफ़, चाहे वो अंग्रेज़ों के अंडर है या नहीं है, साजिश नहीं करेंगे, किसी रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेंगे और किसी के ख़िलाफ़ जंगजुई में मुलव्वस नहीं होंगे। बादशाह सलामत ने इन साहब का, सर जॉन शोर का ये मशवरा सारा आंखों पे लेते हुए फौरी तौर पर यह हुक्मनामा जारी किया हिंदुस्तान के सारे सरदारों को, उन सरदारों को, उन नवाबों को, उन बादशाहों को जो या तो बिल वास्ता या बिला वास्ता अंग्रेज़ के वफादार थे। यही उसमें लिखा हुआ था कि आपने
کسی بھی صورت کسی جنگ میں، کسی سازش میں، کسی لڑائی میں، کسی قتل و غارت گری کے معاملے میں نہیں پڑنا۔ جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو سر جان شور نے خوشی کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ جی اب میری ڈیوٹی دیکھیں کہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور بالآخر الٹیمیٹلی حکومت برطانیہ کو مالی عروج پر کیسے لے کر کے جاؤں گا۔ اب یہ میرا کام ہے، آپ نے میری پہلی اور بہترین خواہش کو پورا کر دیا، سو میں اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے خزانے کو بھر کر دکھاؤں گا، اور خزانہ بھرنے کے بعد بھی انگلینڈ سرکار کو، گریٹ بریٹن گورنمنٹ کو ہم ریونیو مہیا کریں گے، ایکسٹرا ریونیو دیں گے، سرپلس اماؤنٹ دیں گے۔ سو اس نے سختی کے ساتھ، ناظرین، اس نے سختی کے ساتھ اس پر عمل درآمد خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی کروایا۔ اس سر جان شور نے کسی بھی سردار کو جس کا تعلق ایسٹ انڈیا کمپنی یا انگریز سرکار سے تھا، کہا کہ میرے لیے زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے میں کہ آپ کسی کے خلاف سازش کریں، کسی کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، کسی کی جنگ میں مدد کریں یا مخالفت کریں، باز آ جاؤ اس کام سے اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ کیا مجال تھی جی پھر کسی بھی بادشاہ کی؟ جو بھی ان سے ریلیٹڈ تھے انگریز سرکار کے، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مکینوں میں، اپنے اپنے گھونسلوں میں سر چھپا کے بیٹھ گئے۔ عمل درآمد ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ بے تحاشا اصلاحات کی قوانین میں، اور جتنے لوگ ہندوستان میں ان کے زیر تسلط انگریزوں کے علاقے تھے، سب میں ٹیکسوں میں کمی کر دی، اور پیداوار بڑھانے کے لیے صنعت کاروں اور کاشتکاروں کو غیر معمولی قرضے دیے، اور ان کو بیج، کھاد اور دوائیوں میں خاص رعایت دی۔ اور یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے ایکسٹرا پروڈکشن ہوئی، یعنی اضافی پیداوار ہوئی، کہاں؟ صنعت کے میدان میں بھی اور زراعت کے میدان میں بھی۔ اور آنے والے کچھ 2-3 سالوں میں حیران کن طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی امیر ترین کمپنی بن گئی۔ یہ تیسرے گورنر جنرل سر جان شور کی بات کر رہا ہوں، یہ بار بار نہ بتانا پڑے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ دور تھا 1993 کا۔ 1993 کا دور تھا جب سے ان کا یہ گورنرشپ کا عہدہ شروع ہوا تھا، اس نے چارج لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھاگتا تھا یہ قتل و غارت گری سے، بد امنی سے، جنگ و جدل سے، لیکن دوسری سائیڈ پہ کیا ہو رہا تھا؟ ہندوستان کے ہی سرزمین پر 3 حکومتیں جو بہت طاقتور تھیں، نمبر 1 مرہٹے، نمبر 2 نظام دکن آبادی، اور نمبر 3 سلطان ٹیپو اپنے آدھے ملک پر حکومت کر رہا تھا۔ آدھا تو وہ دے چکا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو انگریز سرکار کے حوالے کر چکا۔ کب، کیوں اور کیسے، یہ پچھلی قسط میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اگر نے نہیں دیکھا یا سنا تو وہ پچھلی قسط ملاحظہ فرمائے۔ اب آدھا میسور کا علاقہ، اس کا ملک سلطان ٹیپو کا اس کے پاس تھا، اب اس کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا تھا، اس سوچ میں مگن تھا، ٹینشن میں مبتلا تھا کہ کب، کیسے، کیوں کر، اور کیا جدوجہد اور کیا پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جائے کہ مجھے یہ کھوئے ہوئے میرے علاقے، آدھا ملک مجھے واپس مل جائے۔ اس سلسلے میں وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے بھی تیار تھا ذہنی طور پر، اور ہر وقت یہی اپنے وزیروں، مشیروں اور سفیروں سے اسی ٹاپک پر مشورے کیا کرتا کہ یہ میری بڑی ذلت اور رسوائی کا سامان ہوا ہے کہ میں نے آدھا میسور، اپنا آدھا ملک اپنے ہاتھوں سے انگریز کو دے دیا ہے، انگلینڈ سرکار کے حوالے کر دیا، اس کو واپس کیسے کی لیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی یہ سر درد رہا۔ نمبر 2 تھے جی مرہٹے، وہ بہت بڑی طاقت تھی مرہٹوں کی، وہ ان کی اپنی حکومت تھی، کہاں پہ؟ دکنی ہندوستان میں، وہ سینٹرل انڈیا میں ان کے کوئی خاص علاقہ اتنا
گٹھ جوڑ یا گڑھ نہیں تھا وسطی ہندوستان میں، لیکن دکن میں یعنی صدرن انڈیا میں وہ بہت طاقتور فوج اور ایک طاقت کا نشانہ ہوا کرتے تھے، استعارہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اب وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم اپنے علاقوں کے علاوہ نظام کے علاقوں میں سے اور ٹیپو کے زیر تسلط میسور میں سے بھی ہمیں چوتھ ملنی چاہیے۔ اب یہ چوتھ کیا تھی یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو پیداوار ہوتی تھی صنعتی اور زراعت کی اور صنعتوں کی جو پیداوار تھی اس کا 25% یعنی چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ اس کا جو اس پر قابض ہوتا تھا سرزمین پر یا طاقتور ہوتا تھا اسے کہتے تھے چوتھ۔ اب مرہٹے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں نظام بھی چوتھ دے اپنے ملک سے اور سلطان ٹیپو بھی چوتھ دے تاکہ ہماری آمدنی بڑھے، ہم مالی طور پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ان کی سردرد یہ اپنی تھی، وہ اپنی یہ مصیبت لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ان دونوں بڑی ریاستوں سے چوتھ وصول کرے۔ اب تیسرا بندہ جس کی حکومت تھی وہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام تھا نظام دکن آبادی۔ نظام صاحب کی سردرد کیا تھی؟ وہ سوچ یہ رہا تھا کہ مجھے حصہ بہت کم ملا ہے، جو جنگ میں انگریز نے آدھا ملک میسور کاٹ کر لیا ہے، مجھے تیسرا حصہ مکمل نہیں ملا، مجھے اور ملنا چاہیے تھا ایریا، اور وہ میرے حق سے مجھے محروم کیا گیا۔ حالانکہ دونوں کی فوجوں نے یعنی مرہٹوں نے بھی اور نظام دکن آبادی کی دونوں کی افواج نے انگریز سرکار کی اس جنگ میں مدد کی تھی، وہ بھی پچھلی قسطوں میں نے آپ کو بتایا۔ سلطان ٹیپو کے خلاف جنگ میں ان دونوں نے برابر مدد کی اور یاری دوستی کا اور وفاداری کا حق ادا کیا تھا، اور دونوں انگریز کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ انگلینڈ سرکار کے اور انگریز کے دست بستہ غلاموں میں سے تھے، ان کی ہر جائز و ناجائز ماننے والوں میں سے تھے، لیکن ٹیپو مختلف تھا۔ اس نے اپنے دل و دماغ پر کبھی بھی انگریز کو سوار نہیں ہونے دیا اپنی پوری زندگی، آخری دن تک، آخری سانس تک۔ لیکن ان دونوں کا آپسی چپکلشیں پھر سے شروع ہو گئی۔ مرہٹوں نے ہیلے بہانے سے تنگ کرنا شروع کر دیا، کس کو؟ نظام دکن آبادی کو۔ اس کے ملک پر نظریں ٹکا لیں اور اس کو بولنا اور اس کو پیغام بھیجنا شروع کیے کہ آپ اپنے ملک میں سے بھی اور میسور کا جو علاقہ آپ کے حصے میں آیا ہے اس میں سے بھی ہمیں چوتھ دیا کریں، یعنی ہمارے انڈر رہ کر کام کریں، ہماری سپرمیسی کو تسلیم کریں۔ نظام صاحب جو تھے یہ تیار نہیں تھے، لیکن اس کی بپتا یہ تھی کہ نہ تو یہ مالی طور پر مضبوط تھا اور نہ دفاعی لحاظ سے کوئی اتنی طاقت تھی، اس کے پاس ککھ نہیں تھا۔ مرہٹوں کے مقابلے میں زیرو سمجھ لیں، یعنی ایک سائیڈ پہ 2 کلو اور ایک سائیڈ پہ ½ کلو، یہ مقابلہ تھا مرہٹوں کے ساتھ نظام کا، کچھ بھی نہ ہونے کے برابر۔ فوجی مقابلہ، دفاعی مقابلہ، جنگی مقابلہ اس کو پتا تھا میں نہیں کر سکتا۔ اب اس نے ہیلے بہانے سے میسنجر بھیجے کس کو؟ مدراس میں موجود بیٹھے ہوئے گورنر جنرل سر جان شور کو، اور اس کو بولا کہ میری امداد کریں، مرہٹوں سے مجھے بچائیں، میری جان بچائیں، یہ مجھے کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، ان کی نظریں اب میری سلطنت میرے ملک پر ہیں، میں آپ کا خیر خواہ اور دوست اور وفادار ہوں، آپ پر فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے سیاسی بھی اخلاقی بھی کہ آپ میرا دفاع کریں، تحفظ کریں۔ لیکن ایک انگریز سرکار تھی، سر جان شور تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ ذہنی طور پر کسی بھی جنگ میں کسی بھی چپکلش میں کودنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر رہا تھا، مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے
انگلینڈ کی برطانیہ کی سرکار کو مالی طور پر بادشاہ بنانا ہے دنیا پہ حکومت کروانے کے لیے. اور اگر ہم ان جنگوں میں پہلے کی طرح پڑیں گے تو ہم دوسروں کو بھی کمزور کریں گے اور خود بھی ہوں گے. اور دوسرا جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ دیگر ممالک ہندوستان کے جو ہیں وہ بھی امن سے رہے. جب ایک ملک دوسرے کو تنگ کرے گا یا جنگ کرے گا یا لڑائی ہوگی کسی بھی ملک میں تو وہ الٹیمیٹلی پورے ملک پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور پڑیں گے پورے کے پورے ہندوستان پر. اس کی سوچ یہ تھی. یہ چاہتا تھا کوئی بھی ریاست آپس میں نہ لڑے. جیو اور جینے دو کی پالیسی جو میں نے اپنائی ہے وہ سارا ہندوستان اپنا لے. لیکن سب کے دل میں تو یہ چیز وہ نہیں اتار سکتا تھا. ہر ایک کی سوچ اپنی ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا مرہٹوں نے فوری طور پر یہ ذہن بنانا شروع کیا کہ نظام دکن آبادی سے ہم نے چوتھ وصول کرنی ہے. یہ کیونکہ ایزی ٹارگٹ تھا ان کے لیے، سافٹ کارنر تھا، یہ آسان ہدف تھا. یہ بندہ دیکھا کہ یہ کمزور ہے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری بات کو ٹالنے کی اس میں جرت اور ہمت نہیں ہے. سو انہوں نے سب سے پہلے اسی کو نشانہ بنانے کا پروگرام بنایا. اب اس نے انگریز سرکار کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ میسنجر بھیجے، خط لکھا، لیکن جواب کوئی نہیں آیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے یعنی ہندوستان کے گورنر جنرل کی جانب سے نو ریسپانس ایٹ آل. اب یہ پریشانی نظام کے لیے درد سر بن رہی تھی اور بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. کیا؟ مرہٹوں نے سرکاری طور پر خط لکھا نظام کو کہ آپ کے ذمے پچھلے 9 سالوں کے چوتھ یعنی پچھلے 9 سالوں کے ٹیکسز ڈیو ہیں، واجب ہیں، وہ بھی ادا کرو اور آئندہ فیوچر میں بھی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ چوتھ ادا کیا کرو، ورنہ تمہیں بادشاہی کے تخت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ خط مل گیا نظام کو. اب نظام خود وہ خط لے کر پہلے کلکتہ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں اور پھر مدراس گورنر جنرل کے پاس، سر جان شور کے پاس خود گیا لے کر کہ یہ دیکھیں سرکار، آپ کو یقین نہ آئے تو یہ لیٹر پڑھ کر دیکھ لیں جو مجھے وصول ہوا ہے. مرہٹوں نے مرہٹے میرے سے کیا چاہتے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں. اور وہاں پر سر جان شور نے واضح طور پر فلیٹلی ریفیوز کر دیا. اس نے کہا آپ کی وفاداری سر آنکھوں پر، آپ کی دوستی کا میں اب بھی قائل ہوں، مگر میں کسی کے ساتھ جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا، نہ یہ میرا منشور ہے. میں آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اس نے جواب دیا کس کو؟ نظام دکن آبادی کو. یہ واپس اپنے ملک آیا ساروں شولڈرز کو جھکائے ہوئے، سوچوں میں گم کہ اب میرا اور میری بادشاہت کا کیا ہوگا. یہ خبر پہنچ گئی مرہٹوں کے پاس. جب ان کو یہ پتا چلا کہ گورنر جنرل نے، انگریز نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، تو اب ان کے حوصلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے. انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے، بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے، 4 بڑے ملکوں کی افواج کو اکٹھا کیا. جہاں جہاں پہ مرہٹوں کی حکومت تھی وہ 4 جگہیں تھیں. نمبر 1 گوالیار، نمبر 2 گجرات، نمبر 3 برار اور نمبر 4 اندور. یہ 4 ریاستیں تھیں جن پر مرہٹوں کی حکومتیں تھیں. 4 ملک تھے. ان 4 کی فوج کو اکٹھا کیا اور پختہ ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم نے نظام پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا، اسے لڑائی کرنے کے قابل چھوڑنا ہی نہیں. 1995 کا سال تھا کہ مرہٹوں نے پوری تیاری کے ساتھ لشکر کشی کر دی کس پر؟ نظام دکن آبادی پر. فوج کا بہت بڑا دستہ جن کی تعداد
सैकड़ों में, हज़ारों में नहीं, लाखों में थी। ज़ाहिर है 4 मुल्कों की फ़ौज इकट्ठी हुई मराठों की, तो वो इतनी बड़ी फ़ौज बन गई कि उसे देख कर ही, उसका सुनकर ही निज़ाम साहब की टांगें कांपना शुरू हो गई। फिर भी चारों ना चाहते हुए भी, मायूसी के आलम में भी इसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया। उन्होंने जंग की तैयारी भी शुरू की और शहर से बाहर निकलकर एक मैदान का इंतखाब किया जिसका नाम था कुर्दला। कुर्दला मैं आपको लिख के दिखा दूं, काफ रे दाल और लाम अल्फ ला, कुर्दला। कुर्दला वो जगह थी, वो मकाम था, वो मैदान जंग था जहां पे इसने रोक लिया मराठों को, फौज को। लेकिन होना क्या था? वही जो नबिश्ता दीवार था, वही जो अल्टीमेटली होना था, वही हुआ। क्या कि कुछ ही झटकों में, पहली ही झटकों में इसका जो था वो धड़न तख्ता हो गया। किसका? नवाब साहब का। नवाब निज़ाम दक्कनाबादी का। इसने शिकस्त तस्लीम की, बाजू खड़े कर दिए और मुआहदे में, जो सुलह का मुआहदा हुआ मराठों के साथ, वही कुर्दला के मकाम पर ही मुआहदा हुआ। क्या कि निज़ाम का मुल्क जो है वो आधा काट कर मरहटों के हवाले कर दिया और बाकी का जो आधा बचा उसके लिए तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाई कि इसमें से चौथ आपको मुस्तकिल बुनियादों पर और वेल इन टाइम, बर वक्त आइंदा मिलती रहेगी। ये था जी मुआहदा जिसके तहत इसकी जान बख्शी हुई और इसकी बादशाहत और तख्त भी बचा रहा और जंग बंदी भी हो गई। इसके बाद अब दूसरी साइड पे, उधर कल कोलकाता में, मद्रास में बहुत बड़ी माली तौर पर मजबूत ईस्ट इंडिया कंपनी बन के उभर चुकी। उसने खुश कर दिया था बादशाह बरतानिया को। किसने? सर जॉन शोर ने। साल गुजर गए 5, 1798 आ गया, 1793 से 1798, और इसका टेन्योर पूरा हुआ तीसरे गवर्नर जनरल सर जॉन शोर का और चौथे गवर्नर जनरल की। मैंने मुख्तसरन आपको, बजाय इसके कि मैं गैर ज़रूरी गहराई और तफसील में जाऊं, इसको जल्दी जल्दी सम अप करने का मैंने आज की सही की है, कोशिश की है। आपको पता नहीं मुनासिब लगे कि ना। बहरहाल इसने इसको रिज़ाइन कर किया इसने, या इससे करवाया गया सर जॉन शोर से, लेकिन फिर से दोबारा से इसने हिंदुस्तान में वापस अपनी कुर्सी पर जाने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि जिन ऑफिसर्स को मैंने अपने हाथों से अपॉइंट किया हुआ है, अब जाकर उनकी मातहती में काम करूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये वजह बताई इसने, और इसने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया बादशाह बरतानिया को। इसको हटा दिया गया और इसकी जगह चौथा गवर्नर जनरल 1798 में हिंदुस्तान में मुनक्किद किया गया, डेप्यूट किया गया, मुकर्रर किया गया। वो कौन थे? इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उनका तारुफ अगले प्रोग्राम में, अगली किस्त में आपके सामने रखूँगा। ये था नाज़रीन आपके प्रोग्राम का पहला और मेन सेगमेंट। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ। वो हुआ करता है आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ है जी कायदा। कायदा, ये मैंने लिख के रखा हुआ, मुलाहिज़ा फरमाएं। कायदा नज़र आ रहा होगा आपको कहीं पे, मैं इसको रोटेट करता रहता हूँ ताकि आपको कहीं एक जगह पे नज़र आ जाए क्या लिखा हुआ। ये लाइटों की रिफ्लेक्शन की वजह से वो शायद आपको देखने में दिक्कत होती है। खैर, कायदा लफ्ज़ है जी इस पहले तो ये बताएं इसका मतलब हम क्या लेते हैं। वो छोटा सा किताबचा, वो चंद सफ़ात पर, चंद औराक पर मुश्तमिल वो किताबचा जो अरबी का भी हो सकता है, उर्दू का भी हो सकता है, उसे हम कायदा कहते हैं। यही कहते हैं ना? ऐसा ही है ना जी? ऐसा ही है। अब मैं आपको बताऊं कि लफ्ज़ कायदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब पता है क्या होता है? बुनियाद।
قانون، رسم و رواج، آئین، یہ ہوتا ہے قاعدہ کا مطلب. اور ہم نے تو خیر اس کے مطلب کو بدلا، اسے ایک کتابچے پر لے آئے، اور کسی حد تک میرا خیال ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو جسے قاعدہ ہم یا پنجابی میں کہتا کہنا شروع کر دیا ہے، یہ بنیاد ہی تو ہوتی ہے کسی زبان کی، عربی کی ہو یا پھر وہ اردو کی ہوتی تو بنیاد ہی ہے نا. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک معنوں میں ہم لے رہے ہیں. خیر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے جی، آپ بہترین منصف ہے، بہترین بیسٹ جج ہے. میں نے تو اپنا موقف پیش کر دیا، فیصلہ آپ نے کرنا. جی ناظرین، تیسرا اور آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سر، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ کسی شخص کی 100 سالہ ریاضت، عبادت، پرہیزگاری، تصوف، اعلیٰ ظرفی، زمین پر چپے چپے پر سجدہ کرنے کے باوجود عین ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ سے ایک گناہ بھی معاف نہ کروا سکتا ہو، مگر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنکھوں سے گرے ہوئے چند آنسو صدیوں کے گناہ معاف کروا دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. میری بات کو ذرا سوچئے گا، اس پر غور کیجئے گا اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال. فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد.